یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صبح مجھے کیمپ پہنچایا جانا تھا۔ میں اس وقت ایک قیدی کی حیثیت سے وہاں بندھا پڑا تھا اور میری حفاظت کے لیے 3 مسلح فوجی موجود تھے۔ میں نے سوچا انہیں یقیناً میری فکر ہونی چاہیے تھی، مگر مجھے تو جانا ہی کیمپ تھا، مجھے بھلا ان کی کیوں فکر ہوتی؟ اس لیے تھوڑی دیر تو میں جاگتا رہا، پھر لمبی تان کے سو گیا۔ وہ یقیناً ایک ٹھوکر ہی تھی جس نے مجھے نیند کی وادی سے واپس جنگل کے خیمے میں کھینچ لیا تھا۔ ایک فوجی میرے سرہانے کھڑا مجھے ٹھوکروں سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس کے دل میں بہت سی ٹھوکریں خرچ کرنے کی تمنا تھی، مگر جب میں پہلی ہی ضرب پر جاگ گیا تو اسے تھوڑی سی مایوسی اور جنجلاہٹ ہوئی، اس لیے اس کی اگلی ٹھوکر جو میرے بائیں کندھے پر پڑی تھی بہت زوردار تھی۔ اس چوٹ اور نیند سے، اس بوڑھے پن سے جگائے جانے پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ غصہ ضبط کر لیا جائے۔ ایک فوجی نے میرے پیروں کی رسی کھولی اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید کیمپ جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ ناشتے میں 2 ٹھوکروں سے میرا پیٹ بھر چکا تھا، اس لیے میں بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ جانے کے لیے ایک فوجی تیار تھا، جبکہ باقی 2 کو وہیں خیمے میں ٹھہرنا تھا۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات کہ ان کی بندشیں میں نے رات میں ہی ڈھیلی کر لی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے خیمے سے باہر نکال کر ایک طرف کو دھکیل دیا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ کیمپ بھی کہیں نزدیک ہی واقع تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ فوجی گن کی نال کو میری کمر سے لگائے چل رہا تھا۔ راستہ ہموار نہیں تھا، اس لیے چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے نگران فوجی کو مشورہ دیا کہ وہ میری آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دے تاکہ سفر آسانی سے اور تیزی سے طے ہو سکے۔ حالانکہ میں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں، مگر جواب میں اس نے ایک غلیظ گالی بکی اور بندوق کا بٹ میری کمر پر رسید کیا۔ اونچے نیچے رستے کی وجہ سے میں کئی بار گرا اور ہر بار مجھے ٹھوکروں اور بندوق کے بٹوں کی بارش میں کھڑا ہونا پڑا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ خبیث آدمی کو جب میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا تو اسے میرا اعتبار کر لینا چاہیے تھا، یا پھر مجھے گائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ آگے درخت ہے یا گڑھا ہے، یا کم از کم تشدد سے تو باز رہنا چاہیے تھا، مگر وہ ان میں سے کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوا۔ تب میں نے سوچا کہ اگر اسی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ مجھے کسی اندھے کنویں میں، دریا میں یا کسی گہری کھائی میں دھکیل دے تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ اب کیا بھروسہ کہ وہ مجھے کیمپ کی طرف لے جا رہا تھا یا کسی قربان گاہ کی طرف۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس اندھی موت سے بہتر ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا مقابلہ کیا جائے، مگر موت سے آنکھیں چار کرنے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اتارنی تھی، اور اس کو اتارنے کے لیے ہاتھوں کو آزاد کرانا ضروری تھا، جبکہ ہاتھوں کی آزادی اسی وقت ممکن تھی جب میں اس فوجی سے کچھ دیر کے لیے نجات حاصل کر لیتا۔ چلتے چلتے میں نے ہاتھوں کی بندشیں مزید ڈھیلی کر لی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک جگہ چند قدم چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ کافی ہموار ہے۔ فوجی بدستور میری کمر سے بندوق کی نال لگائے چل رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں اس کے قد کا اندازہ لگایا، اس کا اور اپنا درمیانی فاصلہ ناپا اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ ایک ریورس کک اس کے منہ پر ماری۔ میرا اندازہ 100% درست تھا۔ چوٹ اس کے جبڑے پر پڑی تھی اور ایک بے ساختہ چیخ اس کے منہ سے نکل کر جنگل کی فضاؤں میں تحلیل ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی گرنے کی آواز سنی تھی اور پھر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میرے ہاتھ اور آنکھیں قید سے آزاد تھے۔ پہلا منظر جو ابھی دھندلا ہی تھا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ فوجی زمین سے اٹھ کر اپنی گن اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اتنی مہلت دینا حماقت ہی تھی، لہٰذا میں نے ایک جمپ لگائی اور عین اس کے سر پر پہنچ کر ایک ٹھوکر اس کے ہاتھ پر ماری۔ وہ گن کو تقریباً اپنے قابو میں کر ہی چکا تھا۔ میری ضرب کی وجہ سے بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ خود بھی کراہتا ہوا دوبارہ زمین بوس ہو گیا۔ میں نے بہت تیزی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس وقت ہم درختوں سے گرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں تھے، جس کے ایک طرف پانی کا ایک تالاب سا نظر آ رہا تھا۔ یہاں دریا وغیرہ کے آثار تو نہیں تھے، یقیناً تالاب میں موجود پانی بارش کا ہی مرہون احساس تھا۔ اس وقت مجھے ایک عجیب سا احساس یہ بھی ہوا تھا کہ یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، مگر کسی ذی نفس کا دور دور تک وجود نہیں تھا۔ فوجی اب زمین سے اٹھ چکا تھا اور ایک ماہر لڑاکا کے انداز میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے نظروں ہی نظروں میں تولا، یقیناً وہ عام فوجی نہیں تھا بلکہ ایک گوریلا تھا۔ مجھے اس کا سابقہ رویہ اچھی طرح یاد تھا، اس لیے میں نے بھی اس کا بدلہ چکانے کا فیصلہ کر لیا۔ خود کو بہت حشاش بشاش رکھتے ہوئے میں نے اسے پریشان کرنے کے انداز میں کہا، یار میں جو تم سے کہہ رہا تھا کہ آنکھیں کھول کر چلتے ہیں جلدی سفر کٹے گا، مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو اپنی بندوق اٹھا لو، میں بھاگا تھوڑا ہی جا رہا ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شک کے سائے سے لہرائے، مگر جب میں نے دوسری مرتبہ اسے بندوق اٹھانے کا مشورہ دیا تو اس نے غیر ارادی طور پر بندوق کی طرف دیکھا۔
حالانکہ اس کی نظر بہت تیزی سے واپس میری طرف پلٹی تھی، مگر اس اسنا میں میری زبردست ٹھوکر اس کے بائیں گھٹنے کے جوڑ پر پڑ چکی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا، پھر کسی اسپرنگ کی طرح اچھلا اور میرے مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ وہ حملے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی پھرتی کی داد دی، مگر بظاہر اسے چڑھانے کے انداز میں کہا، ہاتھ پاؤں بندے انسان پر تو بہت ٹھوکریں مارتے ہو، اور اب یوں زمین میں گڑے ہو جیسے پتھر کے بت۔ آؤ نظر آگے، آؤ شاباش، میں نے چیلنج کیا۔ اس نے غراتے ہوئے پینترا بدلا اور ایک دم مجھ پر حملہ ور ہوا۔ میں بھی غافل نہیں تھا۔ فوراً اس کا داؤ بچاتے ہوئے میں نے لیفٹ ہوک اس کے جبڑے پر جڑا اور وہ ایک بار پھر زمین چاٹ رہا تھا۔ میں نے کہا، بس نکل گئی ساری اکڑفوں۔ بہت ترم خان بنتے تھے خیمے میں۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ زمین سے اچھلا اور سیدھا مجھ پر آن پڑا تھا۔ اس سے اس قدر پھرتی کی توقع نہیں تھی، اس لیے میں مار کھا گیا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹنے کے بعد زمین پر گر پڑا۔ وہ فوجی میرے سینے پر سوار ہو کر گونسوں کی بارش کر رہا تھا۔ میں نے تیزی سے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور سر کے اوپر سے دوسری طرف اچھال دیا۔ ہم دونوں بہت ہی پھرتی سے زمین سے اٹھے تھے۔ اب میں ذرا محتاط ہو کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا، کیونکہ لڑائی کے دوران میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ ترن والا نہیں ہے۔ ہم لڑتے لڑتے درختوں کے جھنڈ کے قریب آ چکے تھے۔ میں لڑائی کو طول دینا نہیں چاہتا تھا، مگر میرا مد مقابل مجھے کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی گردن میرے قابو میں آ گئی اور قریب تھا کہ میں اس کو قید حیات سے آزادی عطا کرتا کہ ایک رخت آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ہینڈز اپ، اور اس کے ساتھ ہی بندوق کی نال میری کمر سے آ لگی۔ میں اس لمحے کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھا، لہٰذا آواز کی باز گشت ختم ہونے سے پہلے ہی میں تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اپنے سامنے والے فوجی کو پیچھے اچھال دیا۔ میرا وار خالی نہیں گیا تھا۔ دونوں فوجی گتھم گتھا زمین پر پڑے تھے اور بندوق ایک طرف۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بندوق اٹھا لی اور دونوں کو ہینڈز اپ کرایا، مگر وہ دونوں خونخوار نظروں سے گورتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے۔ مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے ایک کے سینے کا نشانہ لیتے ہوئے لبی دبا دی۔ گٹ کی آواز پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی فوجیوں کے کہکے فضا میں گونجے، اور چلاؤ گولیاں۔ ان میں سے ایک نے میرا تمسخرہ اڑاتے ہوئے کہا، بندوق خالی تھی کیوں؟ یہ سمجھنے اور سوچنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ وہ دونوں چیل کی طرح مجھ پر جپٹ پڑے تھے۔ میں اس بے مقصد لڑائی سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے ایک ایک کر کے دونوں کو جہنم رسید کر دیا۔ مگر اتنے سے کام کے لیے بھی مجھے آدھے گھنٹے تک شدید مقابلے کے امتحان سے گزرنا پڑا، کیونکہ وہ دونوں بہت اچھے لڑاکے تھے۔ ہندوستانی فوج میں اتنے اچھے فائٹرز کی موجودگی پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ ان دونوں کا خاتمہ کر کے بھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرف کا رخ کروں کہ مجھے اونچے درخت سے تالیاں بجانے کی آواز آئی۔ پھر یہ الفاظ فضا میں تیرتے ہوئے میری سماعت تک پہنچے، شاباش، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر قمر، آخر میں نے تمہیں پردے سے باہر گھسیٹ ہی لیا نا۔ تم پلاسٹک سرجری کروا کر سمجھتے تھے کہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے۔ بے شک تم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر مجھے نہیں۔ مجھے کبھی بھی تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا اور میں برابر تمہاری تلاش میں تھا۔ بالآخر آج میں نے تمہیں دریافت کر ہی لیا۔ اب زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آدمی تمہارے چاروں طرف موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ درختوں کے جھنڈ میں سے 20-25 مسلح فوجی نکل کر مجھے چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں۔ آواز مسلسل آ رہی تھی، خود کو ان کے حوالے کر دو، یہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے۔ اور میں کون ہوں یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ واقعی یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آندرے پوف کی آواز کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ آواز درخت پر لگے خفیہ مائک سے آ رہی تھی، لیکن میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جس انداز سے آندرے پوف نے تالیاں بجا کر مجھے شاباشی دی تھی، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت پر صرف مائک ہی لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ ویڈیو کیمرہ بھی تھا، جس کے ذریعے کہیں قریب یا دور بیٹھا آندرے پوف مجھ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آواز مسلسل اپنے فوجیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ پر کسی قسم کا اعتبار نہ کریں۔ مسلح فوجی نہایت احتیاط سے میرے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے اور ان کے تیور بہت خطرناک تھے۔ میں چاہتا تو بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ ویسے بھی آندرے پوف تک پہنچنے کا فی الحال اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ پہلے کی طرح ایک بار پھر آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور مجھے دو فوجیوں نے دائیں اور بائیں سے پکڑ کر قریب ہی موجود زیر زمین کیمپ میں پہنچا دیا۔ کیمپ کے زیر زمین ہونے کا اندازہ بھی مجھے یوں ہوا کہ 17 سیڑھیاں اتر کر میں ایک کمرے میں پہنچا۔ وہاں سے مجھے مختلف بھول بھلائیوں میں سے گزار کر ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی گئی تھی۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا، ضرورت کے ہر سامان سے آراستہ۔ دیواریں اور چھت سفید رنگ کی تھی اور فرش پر خاکستری رنگ کا قالین بچھا تھا۔ ایک طرف آرام دہ بستر لگا تھا جس پر بے داغ اور بے شکن سفید چادر بچھی تھی،
برابر میں لکھنے کی میز اور کرسی موجود تھی۔ میز کے دائیں طرف پلاسٹک کا ایک ریک رکھا تھا جس میں چند کتابیں اور اخبارات پڑے تھے۔ ایک سینٹرل ٹیبل اور 2 موڑے بھی موجود تھے۔ بیرونی دنیا سے رابطے کے لیے 2 بینڈ کا ایک ٹرانسسٹر ریڈیو بھی کمرے میں رکھا تھا، لیکن مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صرف ریڈیو ہی نہیں، ٹرانسمیٹر بھی تھا۔ بعد کے دنوں میں آندرے پوف سے میرا رابطہ اسی ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے رہا۔ مجھے یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی، اور آندرے پوف سے ابتدائی گفتگو کے بعد 1 ہفتہ تک مجھے نہ کسی انسان کی آواز سنائی دی اور نہ ہی کسی کی شکل میں نے دیکھی، سوائے اس مسلح فوجی کے جو میرا کھانا لے کر آتا تھا اور پرانے برتن اٹھا لے جاتا تھا۔ آندرے پوف سے گفتگو کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ جنگل میں گشت کے دوران مجھے جو بے چینی کا ایک احساس رہتا تھا، اس کی وجہ وہ ویڈیو کیمرے تھے جن کے ذریعے آندرے پوف مسلسل مجھے چیک کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت مجھے اپنے فوجیوں کے ذریعے گرفتار کروایا اور ایسے مواقع فراہم کیے کہ میں کھل کر اپنے جوہر کا مظاہرہ کر سکوں۔ آندرے پوف نے جو مجھے کمر کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے لڑنے کے اسٹائل سے واقف تھا۔ نثار برمی کے سلسلے میں وہ میرا کمال فن دیکھ چکا تھا، اور اس کے علاوہ ماسٹر وسکی سے بھی کئی مرتبہ اس کی مٹھ بھیڑ ہو چکی تھی۔ میرے اور ماسٹر وسکی کے خاص تعلق کی وجہ سے اسے میرے اسٹائل کے بارے میں بھرپور معلومات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں جنگل کے اس صاف خطے میں بھارتی فوج کے 2 گریلوں سے نبرد آزما تھا، تو اپنے آپریشن روم میں بیٹھا ہوا آندرے پوف ٹیلی ویژن اسکرین پر میرا یہ مارکا دیکھ رہا تھا۔ اسی لڑائی کے بعد اسے میرے قمر ہونے کا یقین آ گیا تھا۔ ابتدائی 1 ہفتے تک تو میں بازید رہا کہ میں قمر نہیں علی ہوں، مگر وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ پھر ایک روز مجھے کھانے میں خواب آور دوا کھلا کر بے ہوش کر دیا گیا اور میرا میڈیکل چیک اپ ہوا، جس نے یہ بات ثابت کر دی کہ میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس انکشاف کے بعد آندرے پوف کا یقین اور زیادہ مستحکم ہو گیا تھا۔ میں بظاہر اس کی عنایات سے فیض یاب ہو رہا تھا، لیکن دراصل میں اس کی قید میں تھا اور وہ ہر وقت مجھ پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ میں جس کمرے میں تھا یقیناً اس میں بھی خفیہ کیمرے لگے ہوں گے، مگر میں ان کو تلاش نہیں کر سکا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دروازہ ہر وقت باہر سے لاک رہتا تھا اور بند دروازے کی دوسری طرف ایک چاقو چوبند مسلح محافظ ہر لمحہ موجود رہتا تھا۔ صرف کھانے کے لیے چند سیکنڈ کے لیے دروازہ کھلتا تھا۔ آندرے پوف میری صلاحیتوں سے بہت متاثر تھا، اس لیے قید میں رکھنے کے باوجود اس نے مجھ سے یہ خاص سلوک روا رکھا ہوا تھا۔ وہ باتوں کے ذریعے میری برین واشنگ کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر روز کی ہندی، بنگالی، اردو اور انگریزی اخبارات کے ذریعے وہ مجھے تازہ ترین معلومات فراہم کرتا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے خلاف نہ صرف بھارت کا پروپیگنڈا بہت مضبوط اور مؤثر ہے، بلکہ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی اور ابن الوقت قسم کے صحافی بھی اپنے وطن کی جڑیں کھود چکے ہیں۔ سب سے بڑھ کر مغربی ذرائع ابلاغ نے تو پوری دنیا میں یہ تاثر قائم کر دیا تھا کہ مغربی پاکستان ایک جارح قوت ہے جس نے غریب بنگالیوں کی آزادی سلب کر لی ہے اور انہیں غلامی کے اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت ایک نجات دہندہ ہے جو بنگال کو آزادی دلانے کے لیے اخلاقی طور پر سرگرم ہے، اور مکتی باہنی کے تخریب کار دراصل آزادی کے حصول کے لیے جان قربان کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے ہیرو ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی حکومت اور سیاسی لیڈروں کے بیانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنی کرسی اور لیڈری کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اور اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں حالات کیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ جنرل خان نیازی کے اس بیان کو بھی ابھی تک اچھالا جا رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آدمی نہیں زمین چاہیے، اور جس کے نتیجے میں کافی خون خرابہ ہوا تھا۔ ہمارے سیاسی لیڈروں کے معمولی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا اور مجموعی طور پر تاثر دیا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش کا قیام ناگزیر ہے۔ یہی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مغربی پاکستان کے کچھ سیاستدان، جاگیردار، وڈیرے اور فوجی افسر بھی غیر ملکی اشاروں پر چلتے ہوئے آندرے پوف کے ہاتھ مضبوط کر چکے ہیں۔ پھر ہاورڈ اور آندرے پوف کی باتیں مجھے سنائی گئیں تاکہ یہ تاثر کہ امریکہ ہماری پشت پر ہے ختم ہو جائے اور ہم خود کو بے آسرا اور بے یارو مددگار سمجھنے لگیں۔ چین کے حوالے سے بھی مجھے آڈیو کیسٹ سنوائے گئے کہ وہ بھارت اور پاکستان کی جنگ کی صورت میں غیر جانبدار رہے گا، گویا کہ ہر طرف سے پاکستان کو گھیرا جا چکا تھا۔ ایک آخری رکاوٹ وہ پاکستانی فوج تھی جو انتہائی مشکل حالات کے باوجود بنگال میں دشمن کے سامنے سینہ سپر تھی اور مسلسل اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی۔ اس آخری رکاوٹ کو دور کرنے کی بھی پوری تیاری کر لی گئی تھی اور کسی وقت بھی ایک بھرپور حملے کا آغاز ہو سکتا تھا، جس کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے بہت زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں تھی۔ یوں ہر طرف سے مایوس کر کے آندرے مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بہت بڑے بڑے لالچ بھی دیے، اپنے ساتھ پارٹنرشپ کی آفر بھی کی، مگر میں نے کسی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا اور خود کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا
کہ میں مر جاؤں گا مگر آندرے پوف کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنوں گا۔ البتہ اس کی کوشش اس حد تک ضرور کامیاب ہوئی تھی کہ مجھ پر مایوسی کی ایک کیفیت طاری رہنے لگی تھی۔ 2 ہفتے تک آرام دہ ماحول اور تکلیف دہ معلومات اور مذاکرات کے بعد مجھے اچانک اصلی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ شاید آندرے پوف بھی میری طرف سے مایوس ہو گیا تھا۔ یہاں اب ذہنی تشدد کے ساتھ جسمانی تشدد بھی ہونے لگا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کون سا علاقہ تھا، مگر میں اب براہ راست ہندوستانی فوج کے کنٹرول میں تھا۔ وہ مجھ سے پاک فوج کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تشدد کے جدید ترین حربے مجھ پر آزمائے جا رہے تھے۔ لاتوں اور گونسوں سے مارنا، سگریٹوں سے جلانا، بلیڈ سے جسم پر زخم ڈال کر ان پر نمک چھڑکنا، گھنٹوں الٹا لٹکائے رکھنا، بجلی کے جھٹکے دینا تقریباً روز کا معمول تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے میرے والدین کو اور پاکستان کو غلیظ گالیاں بکنے کا سلسلہ جاری تھا۔ ناقابل بیان غیر انسانی حرکتوں سے وہ مجھے نفسیاتی مریض بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس مسلسل تشدد سے میری جسمانی اور ذہنی حالت بہت دیگرگوں ہو چکی تھی۔ مجھ پر نکاہت کے باعث اکثر غنودگی سی طاری رہتی جو کبھی کبھی بڑھ کر بے ہوشی کے مرتبے تک پہنچ جاتی۔ میں اپنی رہائی اور زندگی دونوں سے مایوس ہو چکا تھا، مگر مجھے یہ اطمینان ضرور تھا کہ میری جان بیکار ضائع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میں اپنے وطن کے لیے لڑتا ہوا دشمن کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں مجھے کبھی اپنے ماں باپ نظر آتے، کبھی بہن بھائی۔ میں ان سے ملتا، باتیں کرتا، کبھی ہنسنے لگتا اور کبھی داڑھیں مار مار کر رونے لگتا۔ کبھی میجر صاحب کا چہرہ نظر آتا، وہ مجھے حوصلہ دیتے، زندگی کی آس دلاتے اور مجھے میرا مشن یاد کراتے۔ کبھی ماسٹر وسکی میرے خیالوں میں آ جاتے، پتھر کی مانند سپاٹ چہرہ لیے۔ انہوں نے کبھی کچھ نہ بولا، بس مجھے دیکھتے اور نفی کے انداز میں گردن ہلاتے، جیسے میری کم ہمتی پر افسوس کر رہے ہوں۔ ان سے ملنے کے بعد مجھے ہمیشہ ایک نیا حوصلہ ملتا اور میں اپنے وجود میں نئی توانائیاں محسوس کرتا۔ کبھی میری زندگی کے گزرے ہوئے لمحات مجسم ہو کر میری نظروں کے سامنے آنے لگتے۔ میرے کارنامے، میری کامیابیاں، مشرقی پاکستان میں میری جہد مسلسل اور دشمنوں کی پے در پہ شکستیں، نثار برمی کا قتل، ڈاکٹر پرکاش کا قتل، آندرے کے لیے مسلسل پریشانیاں، البدر کا قیام، ان کی تربیت، ان کے ساتھ مکتی بہانی اور ہندوستانی فوج سے مارکے اور فتوحات، یہ سب چیزیں حوصلہ دیتی، مجھے میرے ناقابل شکست ہونے کا یقین دلاتی۔ مگر فوراً ہی میری ناکامیاں اس حوصلے پر اوس بن کر گرنے لگتی۔ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بنگالی قومیت کا بھوت میں نہیں دبا سکا تھا، اور اس کی وجہ ہماری حکومت، فوج اور سیاستدانوں کا غلط رویہ تھا۔ مجھے ان تینوں پر غصہ آنے لگتا، مگر میں ان کے سامنے بے بس تھا۔